على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ گھٹا ٹوپ گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اندھیرا اور تاریکی جتنی زیادہ ہوتی ہے صبح کا سفیدہ اتنا ہی خوشنما وہ نمودار ہوتا ہے۔ وہ صبح کیا ہے؟ وہ صبح جس میں امید ہوگی، وہ صبح جس میں عزیمت ہوگی، وہ صبح جس میں حوصلہ ہوگا، وہ صبح جس میں حقیقی آزادی ہوگی، وہ صبح جس میں باطل کا خاتمہ ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، ہم آ گئے، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ وہ صبح جس میں طاغوتی نظام کی بیخ کنی ہوگی، طاغوت کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ وہ صبح جس میں انسان پر سے انسان کی خدائی کا، انسان پر سے انسان کی بادشاہی کا خاتمہ ہوگا۔ وہ صبح جس میں نیکیوں کا بول بالا ہوگا، وہ صبح جس میں برائیوں کا خاتمہ ہوگا، وہ صبح جس میں عورت کو حقیقی آزادی ملے گی، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو چیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو برہنہ کرتے ہوئے، نیم برہنہ کرتے ہوئے اس کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے اور یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تو آزاد ہو گئی۔ یہ وہ صبح ہوگی جس میں حقیقی معنی میں عورت آزاد ہوگی۔ یہ وہ صبح جس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ صبح جس میں امن ہوگا، مساوات ہوں گے، وہ صبح جس میں بکری اور شیر ایک ہی تالاب میں ساتھ ساتھ پانی پئیں گے، وہ صبح جس میں ایک عورت تنہا ثنا سے حضر موت تک سونا اچھالتی ہوئی سفر کرے گی، خدا کے خوف کے سوا کسی اور کا خوف اس پر لاحق نہیں ہوگا۔ وہ صبح جس میں وقت کا حکمراں اپنے کاندھے پر آٹے کا بوریا اٹھائے ہوئے، آٹے کا تھیلا اٹھائے ہوئے حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ وہ صبح جس میں سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ تو آوازیں آئیں گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ وہ صبح جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے، یہ وہ صبح ہوگی۔ یہ صبح ہوگی محبت کی، الفت کی، انسانیت کی، شرافت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبح کیسے آئے گی؟ یہ صبح آئے گی تو کیسے آئے گی؟ یہ صبح آئے گی زندہ تمنا سے آئے گی، خواب دیکھنے سے آئے گی، خواب کہ ہم ایک ایسی نئی دنیا بنائیں گے۔ اور وہ صبح آئے گی ایمان کی حرارت سے آئے گی، عزم سے آئے گی، حوصلہ مندی سے آئے گی۔ وہ صبح غیر متزلزل ایمان سے آئے گی۔ وہ صبح ایسا ایمان جس کو کوئی خرید نہ سکے، ایسا ایمان جس کو کوئی ڈرا نہ سکے، ایسا ایمان جس کو کوئی دھمکا نہ سکے، ایسا ایمان کہ بڑی سی بڑی چٹانیں اس ایمان کی استقامت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں۔ نہتی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالموں نے موب لیچنگ کی، دونوں پیروں کو، دونوں اونٹوں کو باندھ کر زیر ناف بھالا مارا گیا، ظالم ہار گیا، ایمان جیت گیا۔ یہ صبح آئے گی، ایسا آئے گی۔ یہ صبح آئے گی ایمان سے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب بنو نجار کی ایک عورت نے یہ سنا، اس کو یہ اطلاع ملی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی اور وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑی، میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی تو کسی کہنے والے نے اطلاع دی کہ تیرے والد شہید ہو گئے۔ تھوڑی دور پہنچی تو اطلاع ملی کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے، پھر اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے شہید ہو گئے، تیرا بھائی شہید ہو گیا، لیکن وہ یہی پوچھتی رہی کہ بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے ہیں، میرے حبیب کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و حیات ہیں، عافیت کے ساتھ میں ہیں۔ تڑپ کر اور بے چین ہو کر اس نے پوچھا کہ مجھے ذرا سا دیدار کرا دو۔ جب دیدار کروایا گیا، اس نے دور سے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح و سالم، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہ الفاظ ہیں جو تاریخ میں سنہری حرفوں کے ساتھ میں لکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر پڑی تو اس نے برجستہ طور پر کہا کل مصیبت بعدک جلالہ، اب میرے لیے کوئی مصیبت نہیں رہی، میرے حبیب بقید و حیات۔ یہ صبح ایسے آئے گی، یہ صبح ایسی محبت سے آئے گی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صبح آئے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سیاہ فام تھے، بے روح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ سعد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ جیسے شخص کو کون لڑکی دے گا، مجھ جیسے شخص کو کون بیٹی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بنو ثقیف کے سردار کے گھر جاؤ اور کہو کہ میں بھیجا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا سردار، اتنے میں بیٹی اندر سے سن رہی تھی اور بیٹی نے اندر سے آواز دی کہ اے ابو، مجھے ساتھ قبول ہے، میرا نکاح کروائیے ان کے ساتھ میں۔ یہ صبح آئے گی ایسی بیٹیوں سے، وہ صبح ضرور آئے گی ایمان کی طاقت سے، وہ صبح ضرور آئے گی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سے، وہ صبح ضرور آئے گی ایمانی غیرت سے، ایمانی حمیت سے وہ صبح آئے گی۔ حمیت کیا ہے؟ حمیت کسے کہتے ہیں کہ ایک جوان کڑیل بیٹا موجود ہے اور کڑیل اور جوان بیٹے کے سامنے سرے بازار اس کے باپ کی رسوائی کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بہادر قسم کا کڑیل جوان بیٹا سرے بازار اپنے باپ کی رسوائی کو برداشت کرے گا؟ نہیں، اس کی غیرت جاگ جائے گی، اس کی حمیت جاگ جائے گی، اور وہ سامنے کون ہے، کون سی طاقتوں کا مالک ہے، کس مرتبے کا آدمی ہے، وہ نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنی باپ کی رسوائی کو بچانے کے لیے میدان کے اندر کود جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حمیت۔ اور آج اگر دین محکوم ہے، مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے اور کمزور ہے، تو غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی رکھنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حمیت جب جاگے گی، وہ صبح آئے گی، وہ صبح آئے گی، روح کی گرمی سے آئے گی، روح کے تڑپنے سے آئے گی، وہ صبح آئے گی وادی فاراں کو کہ ہر ذرے کو چمکنے سے آئے گی۔ وادی فاراں اس وقت یعنی دین، وادی فاراں وہ مقام جہاں سے دین کا پیغام شروع ہوا، آج غلط فہمیوں کے اندر اور غلط فہمیوں کی چادر کے اندر ہے۔ اس کو جب تک چاک نہیں کیا جائے گا وہ صبح نہیں آئے گی۔ یہ صبح آئے گی ذوق یقین سے، ذوق تقاضا سے، معرفت خودی سے، میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کے سوا میرا سر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، کسی پہاڑ کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی طاقت کے سامنے، کسی شجر کے سامنے یہ سر کٹ تو ضرور سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ معرفت خودی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی قوتوں اور طاقتوں کو پہچاننا۔ ان قوتوں اور طاقتوں میں سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ ایمان کی قوت۔ وہ صبح آئے گی بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلنے سے۔ آہو اقبال کی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے ماننے والے یہ ہرنیاں بھٹک گئی ہیں، فیشن پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں، مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں، خود فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں،
دنیا کے چکا چوند نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا، ان کو اپنے مقام اور مرتبہ کی پہچان ان سے اوجھل ہو گئی۔ اس لیے وہ آہو جو بھٹک گیا ہے اس کو سوئے حرم اسلام کی طرف، دین کی طرف لے جانے سے صبح آئے گی۔ اور گرلز اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دراصل یہی سوئے حرم کو لے چلنے کا راستہ ہے۔ اور جب تک معرفت دین نہ ہو، دین کی پہچان نہ ہو، ہم دین کو جانیں، دین کی معرفت حاصل کریں۔ صرف دین کو جاننا ہی ضروری نہیں ہے، بہت سی مفتیان عالمات اب پیدا ہو رہی ہیں، دین کو جانتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ دین کیا نہیں ہے۔ اور جی آئی او کی لڑکیوں کو ضروری ہے کہ وہ یہ بھی جانے کہ دین کیا ہے تو وہ یہ بھی جانے کہ دین کیا نہیں ہے۔ انسان کے اندر دینداری کی شکل میں بے دینی کیسے آتی ہے جانے وہ صبح آئے گی، اللہ سے مضبوط تعلق کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ سے مضبوط تعلق، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، مصائب اور مشکلات کا طوفان کیوں نہ آ جائے، ثابت قدمی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، مسائل اور مشکلات کا طوفان آیا اور ثابت قدمی کے اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور ملائکہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، حزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دوستو میری پیاری بیٹیوں، وہ تبدیلی، وہ صبح اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے آئے گی، دعوت دین سے آئے گی، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے زندہ رکھنے سے آئے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ دل اور وہ جو زبان ذکر الہی نہیں کرتی وہ مردہ ہے۔ ہم زندہ دل پیدا کریں، زندہ زبان پیدا کریں، وہ زبان اللہ ہم کو عطا کرے جو اس کے ذکر سے معمور ہو۔ اس کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ صرف کلمہ نہیں ہے، اللہ اکبر دراصل ایک قوت کا نام ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اور جتنے طاقتوں نے، قوتوں نے اپنی بڑائی کا ڈنکا بجایا ہے وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ جب تک میں ان کی جھوٹ کو ختم نہیں کروں گی اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس کا مطلب، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے، وہ صبح آئے گی عبادات سے، نماز سے۔ کون سی نماز؟ روایتی نماز نہیں، اٹھ بیٹھ کرنے والی نماز نہیں، وہ نماز جو اللہ سے مکالمہ کرے، وہ نماز جو اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے، وہ نماز حقیقت میں مومن کا معراج ہو، وہ نماز جس پہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، یا اس تصور کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ صبح آئے گی، مسلمانوں کے درمیان میں سچی محبت اور اتحاد اور اتفاق سے وہ صبح آئے گی۔ آج ہم پراگندہ ہیں، آج ہماری صفوں کے اندر پراگندگی ہے۔ اقبال نے خوب کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں مگر بیرون دریا کچھ نہیں۔ وہ صبح آئے گی، وہ صبح آئے گی مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق سے۔ منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ صبح آئے گی خودداری ساحل سے، بے باک صداقت سے وہ صبح آئے گی۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور یہ دنیا کی امامت جن کو ملے گی وہی یہ صبح لائیں گے۔ وہ صبح آئے گی سینوں میں اجالا کرنے سے، وہ صبح آئے گی اچھی ماؤں سے۔ کسی نے خوب کہا
تم مجھے ایک اچھی عورت دو، میں ایک اچھی ماں دوں گا۔ ماں کے لفظ میں محبت ہے، عظمت ہے، ماں ممتا ہے۔ اتنا عظیم لفظ شاید ہی دنیا کے اندر پایا جاتا ہو۔ ماں اور گھر دراصل ویلیو بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے یہ، اور آج ہم نے اس ویلیو بیسڈ انسٹیٹیوشن کو بوجھل کر دیا ہے۔ ہم 2.5-3 سال کے بچے کو نرسری کے حوالے کر رہے ہیں، جس عمر میں بچے کی تربیت گھر میں ہونا چاہیے۔ گھر میں وہ شرافت سیکھے، زبان سیکھے، مادری زبان سیکھے، رشتہ داریوں کو سیکھے، الفت کو سیکھے، محبت کو سیکھے، مہمانداری اور مہمان نوازی کو سیکھے۔ ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نرسری کے حوالے کر رہے ہیں۔ نیپولین ایک بہت بڑا فاتح عالم تھا، اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے آئی اور لا کر اس نے نیپولین سے کہا کہ نیپولین، میں میرے اس بیٹے کو تمہاری خدمت پہ دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کی تربیت ہو سکے۔ تو نیپولین نے پوچھا، ماں یہ بتاؤ اس بچے کی عمر کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 5 سال کی عمر ہے۔ تو نیپولین نے کہا کہ یہ خاک تربیت حاصل کرے گا، تربیت حاصل کرنے کی عمر اس کی ختم ہو چکی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کی تربیت۔ علامہ اقبال کی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری کو پال رکھا تھا، اس لیے کہ نور محمد علامہ اقبال کے والد وہ ایڈوکیٹ تھے، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مشتبہ کوئی رزق، کوئی نوالا جس کے اندر شبہ ہو وہ میرے بیٹے کے پیٹ میں جائے۔ ایک بکری کو پالا، اپنے گھر کے زیورات بیچ کر بکری خریدی، روزانہ دودھ دیا کرتی تھی اقبال کو۔ 2 دن 3 دن ہو گئے، اقبال کو دودھ نہیں ملا۔ اقبال نے ماں سے پوچھا کہ ماں، امی جان کیا بات ہے کہ 3 دن سے دودھ نہیں مل رہا ہے؟ تو ماں نے کہا، بیٹے مجھے معلوم ہوا کہ ہماری یہ بکری کسی پڑوس کے کھیت میں چر کر آئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایسی بکری کا دودھ میں تمہیں پلاؤں۔ ہاں، ایسا ہی شخص جس نے حلال رزق اپنی ماں کے ساتھ کھایا ہو، وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جنید بغدادی جب بڑے ہوئے، ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، کسی نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ آپ صوفیاء کے سرخیل کے اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے، اتنے بڑے صوفی کیسے بنے؟ تو جنید بغدادی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن نیچے جھکائی اور پھر اوپر کیا، اور اوپر کرنے کے بعد جنید بغدادی نے کہا کہ میں جب بولنا سیکھ رہا تھا تو میری ماں نے محسوس کیا کہ میں بولنا شروع کر دیا ہوں، تو میری ماں نے کہا کہ کہو بیٹے اللہ اللہ۔ پھر بیٹے کے زبان پر جب اللہ جاری ہو گیا تو ماں نے سکھایا کہ بیٹے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ بیٹا کھیلتے کودتے کہتا کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ماں نے محسوس کیا کہ بیٹے کی زبان پر اللہ ایک ہے، یہ بھی آ چکا، تو اس کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹے کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ اس دن وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ کس نے دیا جنید بغدادی کو؟ کس نے تربیت کی جنید بغدادی کی؟ کس نے تربیت کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی؟ کس نے تربیت کی علامہ اقبال؟ کس نے تربیت کی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی؟ ٹیپو سلطان ایک مرتبہ شیر سے لڑ گئے، یہ کہانی قصہ نہیں ہے، ٹیپو سلطان کی سوانح کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اسی لیے ان کے ساتھ میں شیر کا چمڑا اور شیر کی آواز ہوتی ہے، شیر کی آواز ہوتی ہے، تو شیر سے لڑ گئے۔ ماں باپ دونوں بھی دیکھ رہے تھے وہ منظر، شیر کو تھوڑی دیر کے اندر ڈھیر کر دیا۔ باپ حیدر علی نے کہا دیکھو بیٹا کس کا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ کمال آپ کا نہیں، کمال میرا ہے۔ کہا کہ بیٹا میرا ہے، کمال تمہارا کیسے؟ کہا کہ میں نے کبھی ٹیپو کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ماں جنگ قادسیہ میں 4 بیٹوں کو شہید کرواتی ہے ماں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹے شہید ہو گئے، اور ماں نے فخر کے ساتھ میں کہا کہ میں نے تم کو آج ہی کے لیے جنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کہتے رہے
میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہے، لیکن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ بیوی جانثار بیوی، ابھی آسیہ تسلیم صاحبہ وہ واقعہ سنا رہی تھیں، صرف دعوت دینے کا نہیں، اس سہیلی نے جب آخری جانکنی کے عالم میں ملنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا کہ ایک دالان میں چادر پھٹی پرانی پڑی ہوئی ہے، اس پر حضرت خدیجہ کا دبلا سا پنجر پڑا ہوا ہے، پلنگ تک نہیں ہے گھر میں۔ وہ گھر جس کے گھر کے سامنے اونٹ اور ہاتھی رولتے تھے۔ سہیلی نے کہا کہ اے خدیجہ، تم نے دین اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سب کچھ لٹا دیا، آج تم دنیا سے اس حال میں جا رہی ہو کہ تمہارے گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بہن، میں جو چیز دیکھ رہی ہوں کاش تو دیکھتی، میں تو کامیاب ہو گئی۔ ایسی بیویوں سے وہ صبح آئے گی، ایسی بیٹیوں سے وہ صبح آئے گی، ایسی ماؤں سے وہ صبح آئے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آئی وہ ایسی بیٹیوں، ایسی ماؤں اور ایسی بیویوں کو تیار کرنے کی فیکٹری کا نام ہے۔ ویلیو بیسڈ فیملی انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے کا نام ہے، جہاں پر کشمکش ہو، جہاں پر جد و جہد ہو، جہاں پر اپنے ٹیلنٹ کو منوائیں، وہیں پر ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط رکھیں اور اپنی اصل کو نہ بھولیں۔ اور ہماری اصل کیا ہے؟ ہم بنت حرم ہیں، ہم بنت حرم ہیں۔ مبارک ہو، مشعل مبارک ہو، مبارک ہو وہ صبح جو تم سے آئے گی، وہ صبح تمہیں مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔